السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد عارف ٹی وی۔ دوستوں، کچھ لوگ جانور پالنے کے بہت شوقین ہوتے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال اپنے ہی گھر کے کسی فرد کی طرح کرتے ہیں۔ کتا، بلی یا طوطا پالنا تو بہت عام سی بات ہے، مگر کچھ سرپھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خطرناک جانور پالنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 7 ایسے عظیم لوگوں کے بارے میں جنہوں نے یہ غلطی کی اور ان کا کیا انجام ہوا۔ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ تو دوستوں، شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ دوستوں، اس لسٹ میں جتنے بھی جانور ہیں، انہیں گھر پر رکھنے والے یا تو بہت بہادر ہیں یا بہت بے وقوف، مگر 200 کلو وزنی ریچھ گھر پر پالتو جانور کے طور پر رکھنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ پینسلوینیا کی رہنے والی کیلی این والز کو یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگ گئی۔ 2009 میں 37 سالہ کیلی صفائی کی غرض سے 15 بائی 15 فٹ کے کیج میں داخل ہوئی۔ ریچھ کو دوسرے کیج میں بند کرنے کے بجائے اسی کیج میں کھانا دیا اور خود صفائی میں مصروف ہو گئی۔ ریچھ کو کیلی کی صورت میں زیادہ ٹیسٹی کھانا نظر آیا اور اس نے کیلی پر حملہ کر دیا۔ کیلی کا بیٹا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس نے اپنے ہمسائے کو بلایا، مگر جب مدد پہنچی بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیلی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ٹائیگر۔ سنتھیا لی نے اپنے گھر پر ایک 230 کلو وزنی ٹائیگر پال رکھا تھا۔ ایک دن سنتھیا ٹائیگر کے کیج میں صفائی کی غرض سے داخل ہوئی۔ کیج میں داخل ہونے سے پہلے سنتھیا نے پوری احتیاط کی، مگر بدقسمتی سے ایک گیٹ کھلا رہ گیا جس سے ٹائیگر کیج میں داخل ہو گیا اور سنتھیا پر حملہ کر دیا۔ دوستوں، کتوں کو انسانوں کا وفادار دوست سمجھا جاتا ہے اور کئی لوگ انہیں گھر پر پالتو جانوروں کے طور پر رکھتے بھی ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا کے اینڈرے لمباگو نے بھی اپنے گھر میں 9 کتے پال رکھے تھے۔ اینڈرے 2 ہفتوں کے لیے ویکیشنز پر جانے سے پہلے اپنے کتوں کو کھانا دینا بھول گیا۔ جب 2 ہفتوں بعد اینڈرے واپس لوٹا تو اس کے اپنے کتوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو چیر پھاڑ دیا۔ کئی دنوں تک جب آندرے کے سوٹ کیس گھر سے باہر پڑے رہے تو لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے پولیس کو کال کر دی۔ جب پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ 2 ہفتوں تک بھوکے اور پیاسے رہنے والے کتوں نے اپنے ہی مالک کو کھا لیا تھا۔ چند سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں ایک 40 سالہ آرمی میجر جس کا نام ماریس ایلس تھا نے ایک لاوارث ہپو خریدا۔ یہ ایک 5 ماہ کا بچہ تھا جس کا نام ہمفری رکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور اب یہ ہپو بڑا ہو چکا تھا اور اس کا وزن تقریباً 1 ٹن تھا۔ ماریس کو اس ہپو سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ اسے باندھ کر نہیں رکھتا تھا۔ ناظرین، آپ کو یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہپوپوٹامس گوشت خور نہیں مگر بہت ہی خطرناک اور غسیلا جانور ہے۔ لوگوں نے کئی بار ماریس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر اس نے ان کی نہ سنی۔ پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 2011 میں ایک رات جب ماریس اپنے گھر نہ لوٹا تو اس کے گھر والے پریشان ہو گئے اور انہوں نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے جب اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو اس کی لاش قریب ہی ایک دریا میں پائی گئی۔ لاش بہت ہی بری حالت میں تھی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ ماریس اسی ہپو کے حملے میں ہلاک ہوا جسے اس نے بڑے شوق سے پالا تھا۔ دوستوں، کچھ لوگوں کو الگ دکھنے کی خواہش ہوتی ہے اور اس خواہش کی تکمیل میں عجیب و غریب کام کرتے ہیں۔ انہی لوگوں میں رونلڈ ہف بھی شامل تھا۔ اس شخص نے اپنے گھر میں 7 مانیٹر لیزرز پال رکھی تھیں۔ مانیٹر لیزرز ایک چپکلی ہوتی ہے جس کا سائز 6 فٹ تک ہوتا ہے۔ 2002 میں پولیس آفیسر رونلڈ کے گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ رونلڈ کی لاش زمین پر پڑی تھی اور اس کی پالتو مانیٹر لیزرز اسے کھا رہی تھیں۔ 1996 میں 2 بھائیوں گرانٹ ولیمز اور لمار ولیمز نے $300 میں ایک 13 فٹ پائتھن یعنی اژدہا خریدا۔ یہ دونوں بھائی اسے اپنے کمرے میں ایک کیج میں رکھتے تھے اور بڑے فخر سے اپنے دوستوں کو دکھاتے تھے۔ ایک دن گرانٹ ولیمز نے پائتھن کو کھانا دینے کے لیے اپنے کیج سے نکالا مگر پائتھن نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی چیخیں سن کر جب پڑوسی اس کے گھر پہنچے تو انہوں نے گرانٹ کو اپنے خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا پایا اور پائتھن نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ پڑوسی نے مدد کے لیے 911 پر اطلاع دی۔ ریسکیورز نے گرانٹ کو سانپ کی لپیٹ سے آزاد تو کرا دیا مگر گرانٹ ہسپتال جاتے ہوئے راستے میں دم توڑ گیا۔ جرمنی کے مارک واگل نے بہت سی خطرناک اور زہریلے جانور پال رکھے تھے جن میں چپکلیاں، سانپ، بچھو، زہریلی مکڑیاں شامل تھے۔ ان صاحب نے اپنے گھر میں وہ سب کچھ جمع کر رکھا تھا جو ہم اپنے گھر میں رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ 2004 میں ایک دن اس کے پالتو بلیک ویڈو اسپائڈر بٹینی نے اسے کاٹ لیا اور اس کی موت واقع ہوئی۔ چونکہ مارک اکیلا رہتا تھا تو کسی کو اس کے مرنے کی خبر نہ ہوئی۔
جب کچھ دنوں بعد اس کے گھر سے بدبو آنے لگی تو پڑوسیوں نے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ جب پولیس آفیسر دروازہ توڑ کر اس کے فلیٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے جو دیکھا وہ کسی ڈراؤنی فلم کے سین سے کم نہ تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ووگل کے تمام جانور اپنے پنجروں سے باہر تھے اور اس کی لاش زمین پر پڑی تھی۔ مکڑیاں اس کے منہ اور ناک سے اس کے جسم میں داخل ہو رہے تھے اور سانپ اور چپکلیاں اس کے جسم کو کاٹ رہی تھیں۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ پالتو جانور نہ رکھیں، ضرور رکھیں، مگر کوئی بھی جانور گھر پر لانے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ جس جانور کو آپ گھر لا رہے ہیں کیا آپ اس کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں اور کیا ان سے آپ کو یا آپ کے پیاروں کو کوئی خطرہ تو نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔